اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں کا درمیانی فاصلہ 660 میٹر کے برابر تھا، جہاں سے عثمانی باسفورس پر نظر رکھ سکتے تھے اور کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں پر توپیں نصب کی گئی تھی اور جو بھی جہاز مشرقی علاقوں سے قسطنطنیہ کو آتا تھا اور طرابزون جیسی مشرقی علاقوں کی سلطنتیں جو ضرورت کے وقت قسطنطنیہ کی مدد کرتی تھی، باسفورس میں آنے سے گھبراتی تھی۔ ضروری اسلحہ جمع کرنے کا اہتمام۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے ضروری اسلحہ جمع کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی، جن میں سے توپیں خاص اہمیت کی حامل تھیں۔ توپ سازی پر خاص توجہ دی گئی۔ سلطان نے ایک ہنگری اوربان کو بلا بھیجا جو توپ سازی کی صنعت میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس کا پرجوش استقبال کیا اور اسے ہر طرح کی مالی، مادی اور افرادی امداد دے کر حکم دیا کہ توپیں تیار کرے۔ اس انجینئر نے بہت سی بڑی بڑی توپیں بنائیں۔ ان میں سے ایک توپ تو اتنی بڑی تھی کہ اس کا وزن 100 ٹن تھا اور اسے 100 بیل کھینچتے تھے۔ اسے سلطانی توپ کہا جاتا تھا۔ ان توپوں کو بنانے اور پھر ان کو چلانے کے کام کی نگرانی سلطان نے خود کی۔ بحری بیڑے کا اہتمام۔ اس طیارے کے علاوہ جس چیز کی طرف سلطان محمد فاتح نے خصوصی توجہ رکھی تھی وہ تھی عثمانی بحریہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں کئی کشتیوں کا اضافہ کرنا، تاکہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل بن سکیں۔ قسطنطنیہ تھا بھی ایک ایسا سمندری شہر جس کا محاصرہ طاقتور بحریہ کے بغیر غیر مکمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے جو کشتیاں تیار کی گئی تھیں، ان کی تعداد 400 سے زیادہ تھی۔ مختلف ممالک سے معاہدے۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنی کئی دشمنوں سے صلح کر لی، تاکہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر صرف ایک دشمن سے نبرد آزما ہو سکے۔ لہٰذا قسطنطنیہ کی پڑوسی امارت غلطہ جو اس کے مشرق میں واقع تھی اور قسطنطنیہ سے اسے شاخ زری جدا کرتی تھی، اسے معاہدہ صلح کیا۔ اس طرح ہنگری اور بلغیریا کی سلطنتوں سے بھی معاہدے ہوئے۔ یہ دونوں یورپی سلطنتیں تھیں جو قسطنطنیہ کے پڑوس میں واقع تھیں، لیکن جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ معاہدے برقرار نہ رہے۔ دوسرے نصرانی ممالک کی فوجوں کے علاوہ ان امارات کی فوجیں بھی قسطنطنیہ کی دفاع میں شریک ہو گئیں اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے سب عہد و پیمان توڑ کر اپنے ہم مذہب نصرانیوں کا ساتھ دینے لگے۔ سلطان محمد فاتح جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے دن گن رہا تھا تو شاہ بیزنطینی نے انہیں محاصرہ اٹھانے پر بے تحاشا دولت کی پیشکش کی۔ کئی علاقوں سے دستبرداری کے لیے بھی تیار ہوا اور اس نے سلطان کو اس ہدف سے اٹھانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان نے ان کی ایک نہ مانی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس شہر کو فتح کر کے دولت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کے اس مرکز کو نیست و نابود کر دے گا۔ جب بیزنطینی فرمانروا کو یقین ہو گیا کہ مسلم فوجیں کوئی رشوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہر صورت شہر لینے کے لیے پرعزم ہیں، تو اس نے مختلف یورپی ممالک اور شہروں سے امداد طلب کی۔ بالخصوص کیتھولک فرقہ کی مذہبی رہنما سے امداد دینے کی درخواست کی۔ حالانکہ قسطنطنیہ آرتھوڈکس فرقہ والوں کا مرکز تھا اور کیتھولک فرقہ والوں سے ان کے شدید اختلافات تھے، لیکن بیزنطینی فرمانوار ہونے پر مذہب کی قربانی دے کر شہر کو بچانے کے لیے پاپائے روم سے درخواست کی۔ بیزنطینی فرمانروا نے مجبوراً پوپ سے رکھ رکھاؤ کی پالیسی اختیار کی اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور اس کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مشرقی آرتھوڈکس کلیسا کو اتحاد بین النصارہ کی خاطر پوپ محترم کا مطیع کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس وقت ہو رہا تھا جب آرتھوڈکس فرقہ والے اس بات کو کتن پسند نہیں کرتے تھے۔ الغرض پوپ نے اپنا ایک مندوب قسطنطنیہ بھیجا، جس نے قسطنطنیہ کے سب سے بڑے چرچ آیا صوفیہ میں تقریر کی
پوپ کے لیے دعا کی اور دونوں کلیساؤں کو ایک کلیسیا میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کو سن کر آرتھوڈکس کی اکثریت کا غصہ بھڑک اٹھا اور شاہ اور بابا کے اس اتحاد کی مخالفت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم دیار بیزنط میں لاطینی دیکھنے سے بہتر سمجھتے ہیں ترکوں کے امام میں دیکھیں۔ حملہ قسطنطینیہ کا شہر تین طرف سے ابنائے باسفورس، بحر مارمور اور شاخ زری کے سمندری پانیوں سے گھرا ہوا تھا، اور کشتیوں کو اس حد تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی زنجیر سے کام لیا گیا تھا جس کو ضرورت کے وقت ڈھیلا کیا جاتا تھا اور جہاز اندر آ سکتا تھا، اور اگر زنجیر کھینچ لی جاتی تو راہ مسدود ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خشکی کی طرف دو بلند و بالا دیواریں تھیں جو بحر مامور اسے لے کر شاخ زری تک چلی جاتی تھی۔ یہ دونوں دیواریں متوازی تھیں اور ان کے درمیان ایک نہر تھی جس کا نام لیکوس تھا۔ ان دونوں متوازی دیواروں کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ تھا۔ ان میں سے جو اندر والی دیوار تھی اس کی بلندی 40 فٹ تھی اور اس پر برج بنے ہوئے تھے جن کی بلندی 60 فٹ تک پہنچی ہوئی تھی۔ رہی باہر والی دیوار تو اس کی بلندی تقریباً 25 فٹ تھی اور اس پر کئی برج تھے جو سپاہیوں سے بھرے رہتے تھے۔ ان پانیوں اور دیواروں کی بدولت فوجی نقطہ نظر سے یہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور فطرت نے چاروں طرف سے اسے ایسے قدرتی قلعے اور دیواریں عطا کر دی تھی کہ اس تک پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے سینکڑوں حملوں کو پسپا کیا جو اس کو فتح کرنے کے لیے کیے گئے۔ 11 حملے تو اس سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے ہو چکے تھے۔ سلطان فاتح قسطنطینیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ وہ اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا تھا، اس کے محاصرے کے لیے ضروری نقشہ جات تیار کر لیے تھے اور خود جا کر شہر اور اس کی دیواروں کی مضبوطی کے لیے کیے گئے انتظامات کا معائنہ کر چکا تھا۔ سلطان نے ایڈریانوپل اور قسطنطینیہ کے درمیانی راستہ کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے تاکہ وزنی توپوں کو قسطنطینیہ تک منتقل کرنے میں آسانی رہے۔ ایڈریانوپل سے قسطنطینیہ کا راستہ ان توپوں سے 2 ماہ میں طے کیا۔ شہر کے قریب مناسب فاصلہ پر ان توپوں کو کچھ سپاہ کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ عثمانی لشکر جس کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے جمعرات 26 ربیع الاول 857 ہجری بمطابق 16 اپریل 1453 عیسوی کو قسطنطینیہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ کل تعداد 50,200 سپاہی تھی۔ سلطان نے ان سے ایک پرجوش خطاب کیا، انہیں جہاد کی ترغیب دی، غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا، انہیں نصیحت کی کہ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ آیت قرآنی جو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب میں تھی پڑھ کر سنائی، اور ان احادیث کو بھی بیان کیا جن میں فتح قسطنطینیہ کی بشارت دی گئی تھی اور اس لشکر اور قائد لشکر کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ سلطان نے بتایا کہ اس فتح سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا عظمت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ سلطان نے کچھ اس انداز سے اور اتنے مؤثر الفاظ میں خطاب کیا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے فضا گونج اٹھی اور پوری فوج اللہ کریم سے اس شہر کی فتح کے لیے دعا کرنے لگی۔ جنگجو لشکروں کی صفوں میں علماء کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جو ان کی شانہ بشانہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ علماء کی موجودگی نے فوجیوں کے جذبوں کو، حتیٰ کہ ہر سپاہی بڑی بے صبری سے جنگ کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ اپنا فریضہ ادا کر سکے۔ دوسرے دن سلطان نے بڑی فوج کو مختلف یونٹوں کی صورت میں شہر کے بیرونی دیواروں کے سامنے معمور کر دیا۔ اس فوج کو 3 بڑی یونٹوں میں تقسیم کیا اور انہوں نے مختلف اعتبار سے پوری شدت سے محاصرہ کر لیا۔ ایک لشکر ان تینوں لشکروں کے پیچھے متعین کیا تاکہ ضرورت کے وقت اس فوج کی مدد کر سکے۔ ان دیواروں کے سامنے جگہ جگہ توپیں نصب کر دی گئی۔ ان میں اہم ترین سلطانی توپ تھی جو بہت بڑی اور وزنی تھی۔ اسے شہر کے توپ کابی دروازہ کے سامنے نصب کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی دستوں کو شہر کے قریب اور بلند جگہوں پر معمور کیا تاکہ وہ جنگی کارروائیوں پر نظر رکھیں۔ اسی دوران شہر کے ارد گرد پانی میں عثمانی کشتیوں کو پھیلا دیا گیا، لیکن بڑی زنجیر کی وجہ سے یہ کشتیاں شاخ زری تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ جو کشتی بھی آگے بڑھی اور قریب جانے کی کوشش کی اسے تباہ کر دیا گیا۔ البتہ عثمانی بحریہ معمور میں عمرہ کے جزیروں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بیزنطینیوں نے قسطنطینیہ کو بچانے کے لیے اپنی تمام کوششیں داؤ پر لگا دی، فوجیوں کو دیواروں پر تقسیم کر دیا اور قلعہ بندیوں کو مضبوط کر دیا۔
سلطانی فوجوں نے شہر پر پورا قبضہ کرنے کے لیے محاصرہ سخت کر دیا۔ محاصرے کے لیے ابتدائی دنوں سے ہی عثمانیوں اور شہر کا دفاع کرنے والے بیزنطینی فوجوں کے درمیان جنگ میں کوئی چیز مخل سے نہ ہوئی۔ شہادت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور عثمانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تاج شہادت سر پر سجا چکی تھی، بالخصوص وہ افراد جو دروازوں کے قریب متعین تھے۔ عثمانی توپ خانہ سے مختلف مقامات سے شہر پر گولہ باری کر رہا تھا اور اس کے گولے اور خوفناک آواز بیزنطینیوں کے دلوں میں رعب پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے تھے۔ توپ خانہ کی گولہ باری سے دیواروں میں کئی جگہ شگاف بھی پڑ گئے تھے، لیکن مدافعین نے بہت جلد ان رخنوں کو دوبارہ بھر دیا اور دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ یورپ سے مسیحی امداد بھی مسلسل پہنچ رہی تھی۔ جنیو سے جو امداد آئی تھی اس میں 5 بحری جہاز بھی تھے۔ اس بحری جہاز کی لشکر ان بحری جہازوں کی عثمانی بحریہ کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی، لیکن وہ بیزنطینی دارالحکومت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان جہازوں کو پہنچنا تھا کہ بیزنطینیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور جسٹین کو شہر کا دفاع کرنے والی پوری فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ عثمانی بحری فوجوں نے اس موٹی زنجیر کو توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن جس نے شاخ زرعی کو ناقابل عبور بنا دیا تھا اور کوئی اسلامی جہاز اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ عثمانی سپاہیوں نے یورپی جہازوں پر کئی بار گولہ باری کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، جس کی وجہ سے شہر کا دفاع کرنے والے فوجوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور نصرانی نیچے نہ بیٹھے۔ وہ شہر کی سڑکوں اور قلعہ بندیوں کا چکر پر چکر لگاتے رہے اور مسیحیوں کو ثابت قدمی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے رہے کہ وہ کلیساؤں میں جا کر خداوند یسوع مسیح اور سیدہ مریم والدہ خداوند سے دعا کریں کہ وہ شہر کو نجات دے۔ قسطنطین بذات خود بھی کئی بار آیا، صوفیہ چرچ میں گیا اور نجات کے لیے دعا مانگی۔ محمد الفاتح اور قسطنطین کے درمیان مذاکرات۔ عثمانی حملہ آوروں نے شہر پر زوردار حملے کیے اور موت کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ان حملہ آوروں میں محمد فاتح کا نام سرفہرست ہے۔ بیزنطینیوں نے شہر کے دفاع میں بڑی بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور قسطنطین کی قیادت میں بڑی جوان مردی کا ثبوت دیا۔ قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، اس نے سلطان کو محاصرہ اٹھا لینے کے عوض مال و دولت، عطاد اور کئی دوسری طرح سے پیشکش لیکن کی۔ سلطان فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور بیزنطینی حکمران سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ شہر کے اس حوالے کر دے۔ سلطان نے وعدہ کر لیا کہ اگر قسطنطین اس شہر کو جنگ کیے بغیر مسلمانوں کے حوالے کرے گا تو مسلمان شہری اور کسی کلیسا سے تغاض نہیں کریں گے۔ سلطان کے خط کا مضمون یہ تھا: اپنی شہنشاہی یعنی قسطنطینیہ کا شہر میرے حوالے کر دو۔ میں قسم اٹھاتا ہوں میری فوج کسی شخص کے مال و جان اور عزت و آبرو سے تعرض نہیں کرے گی۔ جس شخص کا جی چاہے گا وہ شہر میں باقی رہ جائے گا اور امن و سلامتی کی زندگی گزارے گا، اور جس کا جی چاہے گا امن و سلامتی کے ساتھ جہاں سے چاہے گا چلا جائے گا۔ ابنائے شاخ زرعی چونکہ بیزنطینی بحریہ کے قبضے میں تھی، اس لیے یہ محاصرہ نامکمل تھا، لیکن اس کے باوجود عثمانی لشکر پوری شدت سے دیواروں پر حملہ کر رہا تھا۔ ینگچری فوج کی شجاعت اور بہادری دیدنی تھی۔ توپ کے ہر گولے کے ساتھ سپاہی دیوار کی طرف بڑھتے تھے اور موت کی پرواہ کیے بغیر دیواروں کو عبور کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے تھے۔ 18 اپریل کو عثمانی توپ خانہ کے طور پر وادی لیکوس کے نزدیک دیواروں کے مغربی حصہ میں ایک شگاف ڈال دیا۔ فوجی اس شگاف کے راستے شہر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے، لیکن جسٹین کی قیادت میں شہر کا دفاع کرنے والی بیزنطینی فوج سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی۔ کئی مسلمان فوجیوں نے کمند ڈال کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن صلیبی فوج نے ان کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دونوں طرف کے بہادر جوان مردی کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے تھے اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس جنگ کا نام یا جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ مغربی دیوار میں پڑنے والا شگاف بہت چھوٹا تھا۔ جو مسلمان مجاہد اس شگاف سے گزرنے کی کوشش کرتا، نصرانی فوج اس پر تیروں کی بارش برسا دیتی تھی۔ نیزہ زنی اور رار کے جلتے ہوئے کنارے لوگوں کی وجہ سے کسی شخص میں یہ تاب نہیں تھی کہ
کسی شخص میں یہ تاب نہیں تھی کہ وہ دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے سے شہر میں داخل ہوتا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا۔ دشمن پوری طرح چوکس تھا اور چھوٹے سے شگاف کے ذریعے شہر میں داخل ہونا ناممکن نہیں تھا۔ اس لیے سلطان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ لگتا تھا کہ سلطان کسی اور منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا سوچ رہا ہے۔ عثمانی بحریہ نے پوری کوشش کی کہ زنجیر توڑ کر شاخ زری تک رسائی حاصل کرے، جس کی وجہ سے محاصرہ ابھی تک نامکمل تھا، لیکن مخالف فوج اور ان کے بحریہ نے مسلمانوں کے خلاف ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بلکہ اس کوشش میں کئی مسلمانوں کے بحری جہاز بیزنطینی توپوں کا نشانہ بنے اور غرق اب ہوئے۔ الغرض یہ کوشش بھی ناکام رہی اور یہ بحریہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ عثمانی امیر البحر کی معزولی اور محمد فاتح کی شجاعت۔ اس معرکہ 18 اپریل کے 2 دن بعد 20 اپریل کو عثمانی بحریہ اور یورپی جہازوں کے درمیان ایک اور تصادم ہوا۔ یورپی جہاز خلیج میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلامی بحریہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف کے بہادروں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی۔ یورپی جہاز آگے بڑھتے گئے۔ عثمانی بحریہ نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کمک شہر تک نہ پہنچے، لیکن مسلمانوں کی ایک نہ گئی اور یورپی جہاز لڑتے بڑھتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سلطان ساحل پر کھڑا دونوں بیڑوں کے درمیان جاری یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسلامی بحریہ کے امیر کے نام یہ پیغام بھیجا: ان جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں ڈبو دو، اور اگر تم سے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو خود ڈوب مرو، ہمارے پاس زندہ واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، لیکن یورپی جہاز اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ نتیجتاً سلطان آگ بگولا ہو گیا، اور جب امیر البحر پانی سے باہر آیا تو اس کے ساتھ بہت سختی کی اور اسے بزدلی کا طعنہ دیا۔ امیر البحر، جس کا نام اوغلی تھا، بے حد پریشان تھا، لیکن ایک بہادر شخص کے لیے نامردی سے بڑا طعنہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بول اٹھا: سلطان، میں خوشی سے موت کو گلے لگاتا، لیکن میرے لیے یہ بات نہایت ہی تکلیف کا باعث ہوگی کہ میں مروں اور بزدلی کا داغ میرے سر ہو۔ میں نے اور میرے تمام ساتھیوں نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں صرف کر دی، لیکن اتنے بڑے بیڑے کے سامنے ہماری ایک نہ آئی۔ امیر البحر کی آنکھیں اشکوں سے بھیگ گئی۔ اس نے اپنے عمامے کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور محمد فاتح سمجھ گیا کہ امیر البحر بے قصور ہے، اس سے درگزر کیا، صرف معزولی پر اکتفا کیا اور حمزہ پاشا کو عثمانیہ بحریہ کا امیر مقرر کیا۔ کتب تاریخ بیان کرتی ہے کہ سلطان محمد فاتح بحری معرکوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار کنارے کنارے معرکہ کا راز کا مشاہدہ کرتا تھا۔ اس معرکے میں اس نے اپنے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور اسلامی بیڑے کے قریب پہنچ گیا۔ ایسے میں سلطان بلند آواز میں مخاطب وار چیختے ہوئے کہا: اے کپتان، اے کپتان، اور پھر اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اسے احکام صادر کیے۔ اپنے سپہ سالار کی یہ جان فروشانہ ادا دیکھ کر عثمانیوں نے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیا، لیکن ان کی کوششوں کا کچھ خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ عثمانی بحریہ کی ناکامیوں کا اس بات میں بہت عمل دخل ہے کہ سلطان کے بعض مشیروں میں، جن میں وزیر خلیل پاشا کا نام سر فہرست ہے، کوشش کی کہ سلطان قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا خیال دل سے نکال دے اور شہر کے باسیوں سے اس پر قبضہ کے شرط کے علاوہ کسی اور شرط پر مصالحت کرے اور محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے، لیکن سلطان فتح کی کوشش پر مصر رہا اور ہر طرف سے شہر پر توپوں سے گولہ باری کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ شاخ زری میں اسلامی جہازوں کو پہنچانے کے بارے میں سوچ و بچار کرتا رہا۔ شاخ زری کی طرف سے دیوار کچھ زیادہ بلند نہیں تھی۔ سلطان چاہتا تھا کہ کسی صورت جہاز شاخ زری میں پہنچ جائے تاکہ مغربی سمت کی طرف حفاظت کی خاطر دشمن کو فوج کو تقسیم کرنا پڑے اور خشکی کی سمت سے ان پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ بے مثال جنگی صلاحیت۔ سلطان محمد فاتح کے دل میں ایک نہایت ہی انوکھی سوچ آئی۔ اس نے جہازوں کو بشکتاش کی بندرگاہ سے شاخ زری میں لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن کیسے؟ گویا ایک معجزہ رونما ہونے والا تھا۔ ایک ہونی بات سامنے آ رہی تھی۔ سلطان نے سوچا کہ جہازوں کو دونوں بندرگاہوں کے درمیان خشکی کے راستے سے کھینچ کر شاخ زری تک لایا جائے، لیکن پوری رازداری اور احتیاط سے، تاکہ جہاز ان پر حملہ نہ کر دے۔ دونوں بندرگاہوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 3 میل تھا اور راستہ ہموار اور میدانی نہیں تھا، بلکہ اونچی نیچے ٹیلے اور غیر ہموار پہاڑیاں تھیں۔ محمد فاتح نے اپنی جنگی مشیروں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ اپنی انوکھی تجویز رکھی اور اپنی جنگی پالیسی پر بات کی۔ وہ کس طرح کی سمت سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تمام مشیروں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور بادشاہ کی سوچ کی داد دی۔ اس منصوبہ پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح نے حکم دیا کہ راستہ ہموار کیا جائے
فوج کے بہادر سپاہی اپنے قائد کی حیرت انگیز تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جت گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین ہموار ہو گئی اور چند گھنٹوں میں زمین برابر ہو گئی۔ لکڑی کے تختے لائے گئے جنہیں تیل اور چربی کے ذریعے چکنا کیا گیا۔ پھر ان تختوں کو ہموار زمین پر اس طرح بچھایا گیا کہ جہاز آسانی سے پھسل سکے اور بسہولت کھینچے جا سکے۔ سب سے مشکل کام تھا بلند ٹیلوں کی ڈھلوانوں پر سے جہازوں کو آگے لے جانا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ عثمانی بحریہ کے زیادہ تر جہازوں کا حجم کم تھا اور وزن ہلکا تھا۔ باسفورس سے خشکی کی طرف جہازوں کو کھینچ کر لایا گیا، جہاں سے انہیں تیل لگے چکنے تختوں کی مدد سے 3 میل کھینچ کر اس جگہ پہنچا دیا گیا جہاں ہر طرح سے امن تھا اور کسی طرف سے حملے کا اندیشہ نہیں تھا۔ جب رات ہوئی اور تاریکی چھا گئی تو بڑی رازداری سے ان جہازوں کو شاخ زری کے پانیوں میں اتار دیا گیا۔ ان جہازوں کی تعداد 70 سے زیادہ تھی۔ یہ سلطان کا ایک بے مثال کارنامہ تھا۔ اس سے پہلے اس طرح کا کام کسی سپہ سالار کے ہاتھوں سر انجام نہیں ہوا تھا۔ دشمن جب غفلت کی نیند سو رہا تھا، سلطان محمد فاتح خشکی پر سے جہازوں کی منتقلی کے کام کا خود معائنہ کر رہا تھا اور دشمن کی نظروں سے اوجھل جہازوں کو دشمن کے عقب میں اتار رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور جس دور میں یہ وقوع پذیر ہوا، اس دور کے لحاظ سے یہ ایک معجزہ سے کم نہیں۔ اس سے کمال فراست اور کام کرنے والی کمال استعداد کی عکاسی ہوتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عثمانیوں کو رب قدوس نے بے مثال فراست، کمال مہارت اور عظیم ہستیوں سے نوازا ہے۔ جب رومیوں کو معلوم ہوا کہ عثمانی جہاز رات کے اندھیرے میں خشکی کے راستے شاخ زری میں اتر آئے ہیں تو ان پر خوف و دہشت چھا گئی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو گیا ہے، لیکن وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس ماہرانہ منصوبہ بندی پر ان کا یقین کرنا ضروری تھا۔ کھلے ہوئے بادبانوں کے ساتھ کھیتوں کے درمیان میں جہازوں کے چلنے کا یہ منظر کیا ہی حیرت افزا اور حوصلہ بخش ہو اور ہیبت ناک ہوگا کہ گویا سمندری طوفان کا انہیں سامنا ہے اور وہ اٹھتی موجوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پھر یہ کریڈٹ سلطان کی باہمت کمال دیانت